کسی دوست کی شکایت ملی کہ اس نے جی آپ کے نام پہ کسی سے مطالبہ کیا ہے، تو میں نے کہا جو ہمارے نام پہ یہ کام کرے اس کام سے کوئی تعلق نہیں کبھی کسی قسم کا۔ یہ مطلب کیا کمزور حرکت ہے کہ دین بیچ کے یہ حرکتیں کرنی۔ میں نذرانے کے خلاف نہیں ہوں، نذرانہ تو صحابہ دیتے تھے، حضور وصول کرتے تھے، قبول کرتے تھے، کرم نوازی فرماتے تھے، لیکن یہ کہ ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، طے کرنا یہ جرم ہے، اس سے بچیں۔ تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر توجہ امور آخرت پر ہو جائے تو حضور کی اتباع ہمیں نصیب ہوگی کہ حضور کی توجہ آخرت پر رہی۔ مجھے بتائیں کہ 40 سال لوگ رہے سعودی عرب میں، لیکن انہوں نے وہاں کمبل بھی دوبارہ نیا نہیں خریدا، وہاں مکان نہیں بنائے۔ کیوں؟ کہتے تھے ہمارا تو پاکستان میں گھر بنا ہوا ہے۔ یورپ میں لوگ رہے لیکن وہاں لوگوں نے جائیدادیں نہیں بنائی۔ کیوں؟ کہ ہمارا تو وہاں بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی تو حضور نے فرمایا تھا نا، دنیا تمہارا پردیس ہے، تو پردیس ہے تو جنت میں تمہارے مکان بنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جن کے وہاں بنے ہوئے تھے، اتنی لڑائی یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا تھا مسافروں کی طرح رہنا۔ مسافر کبھی لڑائی کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ یہ میں نے خریدنا ہے ایئرپورٹ؟ بھئی اکثر آنا پڑتا ہے تو خرید نہ لیں، نہیں خریدتے۔ کیوں؟ کہ پہلی فلائٹ سے چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پہ لڑائیاں نہیں ہوتی، کیونکہ پہلی بس آئے گی تو ہم نے او پہیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ آپ سمجھیں گے ہمیشہ مزاج بنائیں، طبیعت بنائیں، امور آخرت پر توجہ کریں۔ میں امام غزالی کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے تو علماء کی بھی 2 قسمیں کر دیں، ایک علماء دنیا، ایک علماء آخرت۔ انہوں نے میری طرح کے بے حساب لوگوں کو سمجھایا کہ علماء دنیا ہو کہ علماء آخرت ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ دنیا داری اگر لینا چاہتے ہو تو مل جائے گی۔ ابھی یاد رکھنا، جو دنیا داری جمع کرتا ہے اس کا حصہ آخرت میں نہیں ہوتا، آخرت میں اس کا حصہ ہوتا ہے جس کی توجہ آخرت کی جانب ہوتی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک مرگی کی مریض عورت حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے اور تکلیف ہوتی ہے تو سارا وجود میرا قابو آ جاتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دعا اگر تو کہتی ہے تو کر دیتا ہوں، رب شفا دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر۔ مطلب کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو پھر میرا وعدہ ہے رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ ہمیں پیر صاحب یہ کہیں، شاہ صاحب یہ کہیں تو ہم تو کہیں گے جناب آپ مرگی کا علاج ہی کریں، پھر جنت بھی اللہ فضل سے دے گا۔ لیکن یہ تربیت تھی نا امور آخرت کی جانب، حضور نے کرائی تھی۔ فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو صبر کرے تو پھر رب جنت دے گا۔ اس نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، ان لوگوں کا ذہن تھا کہ جنت ہمارا اصل مقام ہے۔ وہ عرض کرنے لگی حضور آپ نہ میرے لیے دعا کر دیں، میں صبر کروں گی۔ معنی کیا ہے؟ میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کروں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات عرض کرتی ہوں حضور، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، پھر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہے، سرکار نے دعا کر دی۔ جتنی بھی مرگی ہوتی تھی صحابہ کہتے ہیں پردہ اس کے جسم پہ قائم رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ نور تک موجود رہی، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی دیکھنا ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اپنی توجہ آپ یقین کریں، بہت سارے لوگ ہار گئے ہیں پر باز نہیں آئے۔ سالوں محنت کی، دنیا داری کمائی، کیا ملا؟ یعنی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، رات 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنے کو ٹائم نہیں۔ آپ نا طاقتور اپنے آپ کو محسوس کریں گے اگر آپ کا مصلی آباد ہو گیا، طاقتور محسوس کرو گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط مومن وہ ہے جو دعائیں زیادہ مانگتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کا تعلق رب سے جڑ جائے
رمضان شریف آ گیا ہے، کوئی فرض تو نہیں سارا دن موبائل ہاتھ میں رکھنا، اس کو رمضان میں تو کم از کم چھٹی دیں۔ جب نہیں ہوتا تھا تو کام چلتے تھے کہ نہیں چلتے تھے؟ اور نہ شوق سے تراویح پڑھیں۔ ہم کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم 1.25 گھنٹہ پاسپورٹ کے دفتر بھی کھڑے رہ لیتے ہیں، شناختی کارڈ والے بھی کھڑا کریں تو 2 گھنٹے نکال ہی دیتے ہیں۔ ویسے کوئی کام پڑ جائے تو دفتروں کے باہر 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو جو قوم 2 گھنٹے کسی دفتر کے بعد کھڑی رہ سکتی ہے وہ 40 منٹ تراویح کے لیے بھی کھڑی رہ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے قرآن پاک سے، شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے عبادت سے، شرط یہ ہے کہ توجہ لگ جائے تلاوت کے ساتھ۔ خوب صدقات کریں، خوب۔ اور اس سال جو آپ نے صدقات کرنے وہ مہربانی کرنی ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں اور بتا کے ہی صدقہ کریں، یہ کوئی ضروری۔ آپ بہار شریعت پڑھیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ بھی دو نا، کسی ضرورت مند کو تو بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، آپ تحفہ کہہ کے بھی دے دیں تب بھی ہو جائے گی۔ تو اتنا زیادہ لوگوں کو پریشان کرنا، ڈسٹرب کرنا اور ان کو تکلیف دے کے ان کی مدد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی 1 آٹے کا تھیلا اور 6 تصویریں، کیا عجیب تماشا ہے۔ وہ کسی نے نا مجھے رمضان شریف کے بعد ایک شعر لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ بھی لوگوں کو سنا دیں۔ اس نے لکھا تھا، اور راشن ونڈن والے ہو لوگوں، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ یہ جو ماحول بنایا گیا نا، لائنیں بنا لیں اور آ جائیں لائنیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا، حضور میں اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مستحق بندہ نہیں ملتا، ڈھونڈ رہا ہوں کو مستحق مل جائے، بڑے ڈھونڈے ہیں مل نہیں کوئی رہا۔ تو امام شافعی فرمانے لگے، جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا؟ وہ چپ کر گیا، فرمایا رب نے اپنے فضل سے دیا ہے تو چل تو بھی اس کے دیے میں سے کچھ دے دے، کہانیاں نہ زیادہ سنا۔ اب ایک اور بھی تماشا لگا ہے، مجھے ایک دوست نے رکا بھیجا جمعے میں، کہنے لگے جناب وہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ غریب کو آٹے کا تھیلا دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں آپ سیمنٹ کی تھیلا دیں، وہ رہنے دیں تو غریب کو دیں۔ تو میں نے کہا اسے غریبوں کا زیادہ درد ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے تو پہلے مسجد نبوی بنوائی تھی، پھر اس میں بیٹھ کے غریبوں کی بات کی تھی۔ تو یہ عجیب لبرل قسم کے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی نئی کہانی بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ نے رمضان شریف میں جب کسی کو سوٹ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، تو وہ شروع رمضان میں دینی ہے۔ یہ سازش کرتے ہو نا مولوی صاحب کو 27ویں شب دینے کی جوڑا، تو اس دن درزی سی کے دیتا ہے، تو پھر اس لیے دیتے ہو کہ کسی مولوی پاڑنا لے اس وہاں کے، کیا بات کرتے ہو؟ 1 رمضان کو دیں تاکہ سستے میں درزی بھی سی دے، طالب علم کو دیں تو وقت پہ دیں، جو چیز کسی کو دیں۔ اور آپ رمضان سے 2 دن پہلے بھی کسی غریب کے گھر راشن رمضان کی نیت سے پہنچائیں گے تو اللہ رمضان جتنا اجر عطا کرے گا۔ قرآن شریف بہت زیادہ پڑھے، رمضان شریف، قرآن اور رمضان کا خاص رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضور اس مہینے میں قرآن پاک کا دور فرماتے حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ خوب قرآن شریف پڑھیں، اور آپ اگر شوق پیدا کریں گے نا قرآن جی سننے کا، تو آپ یقین کریں جو سنائے گا اسے بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں۔ ان سب سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو حضور کی اتباع ہمیں نصیب ہوگی، اور حضور کی اتباع نصیب ہوگی تو اللہ کی مدد نصیب ہوگی۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ مولانا نے ایک سوال پوچھا جی کہ سحری کے وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، سحری جو ہوتی ہے نا صبح، اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں وقت کے ساتھ ہے۔ اذان تو وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، بلکہ احتیاط لکھی ہوتی ہے بزرگوں نے کیلنڈر پہ کہ 2 منٹ بعد دینا، احتیاط یہ۔ تو اذان سے اس کا تعلق، آپ کیلنڈر رکھیں، اب تو بڑے وہ کارڈ چھپتے ہیں، لوگوں نے چھپائے ہوتے ہیں، کیلنڈر رکھیں آپ اور اس کے مطابق آپ بند کر دیں۔ اور مجھے ایک دفعہ یہ بھی بات سننے کو ملی کہ جی بڑی اذانیں ہونی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ٹائم مرتب ہے، آپ اس ٹائم پہ روزہ بند ہوتا ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ طے شدہ ہے، مہربانی کریں گے اس کے مطابق آپ چلیں گے، ورنہ رمضان شریف کے معاملات میں
جو ہے وہ مسئلہ بنے گا، نقص واقع ہوگا روزے میں. اگر آپ اذان کے وقت بھی کھاتے رہیں گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا، تو کیسے بات آگے چلے گی؟ ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آخر دعوانا